الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وصحبہ واجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحج مبرور لیس له الا الجنہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حق میں دعائے خیر کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت اور خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے اس کا عنوان ہے رحمان کے مہمان۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ 7 مئی کو ایک پروگرام رکھا گیا تھا رحمان کے مہمان کے نام سے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یعنی جو حاجی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ رب کی ضمانت میں ہوتے ہیں اور وہ رب کے مہمان ہوتے ہیں۔ اسی کو لے کر انشاءاللہ حج کی اہمیت اور حاجیوں کی ذمہ داری کو لے کر چند باتیں مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا مختصر سا خاکہ میں چاہوں گا پہلے آپ کے سامنے بیان کروں، ایک آؤٹ لائن، ایک سینوپسس کے طور پر حج کی مختصر سی تعریف اور تاریخ، اور اسی طریقے سے اس کا ایک اہمیت جس طریقے سے بیان ہوئی ہے، یعنی ایک بنیاد کے طور پر اللہ رب العزت نے اسے بیان فرمایا ہے۔ حدیث میں ہمیں جو بات ملتی ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور حج کو اس قدر اہمیت کیوں حاصل ہے اس پر بھی چند باتیں انشاءاللہ میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور حج مبرور جس کے بارے میں نے حدیث پڑھی ہے، الحج مبرور لیس له الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ جنت ہے، جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اور موجودہ حالات میں حج کی اہمیت کی ضرورت اور حاجیوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ میں رکھوں گا، اور اسی طریقے سے جو باتیں ہوں گی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کے موقع پر جو خطبہ اللہ کے نبی نے دیا تھا اسی کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، حج جیسا کہ میں اور آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ عام طور پر ہمارے نزدیک جو تصور ہے دینی عبادتوں کا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں جو عبادتیں بتائی گئی ہے اس کے کرنے سے ہمیں ثواب حاصل ہوتا ہے، اور یہ ثواب ہمیں یہ ثواب ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر معمولی سا غور قرآن کریم پر اگر ہم کریں گے تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ دین کے جو عبادات ہے اس کے صحیح طریقے سے ادا کیے جانے پر صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ہمیں بہتر مقام، اس دنیا میں بھی ہمیں عزت، اور اس دنیا میں بھی ہمیں حسنات عطا کیے جائیں گے۔ آج اس قسم کے تصور، یعنی کہ ایک دھندلا سا تصور، یعنی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج اگر ہم نے کر لیا تو گویا کہ ہم نے بہت بڑی ذمہ داری کا
ذمہ داری ادا کر لی اور ہمارے کھاتے میں بڑا ہی ثواب آ گیا. لیکن عزیزان محترم یہ بات کامل طور پر درست نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ذمہ داری تو ادا ہو جائے گی، حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن حج کے بعد جو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے ہم پر عائد کی ہے، اگر وہ ہم اس کو ادا نہیں کریں گے تو ہمارے حج کرنے کا شاید کوئی معنی باقی نہیں رہے گا. انسان ہے، نفس انسان ہے، اس کے اندر کمزوری ہے، گناہ ہوں گے، لیکن مستقل طور پر اگر انسان کے اندر حج کرنے کے بعد سدھار نہ آئے تو ایسا حج اللہ رب العزت کے نزدیک مبرور حج نہیں کہلائے گا. تو عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ حج کی تاریخ کے بارے میں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا سورہ حج میں آیت نمبر 27 میں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. کیا معنی کہ اے اور لوگوں میں حج کی منادی کرو. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اور لوگوں میں حج کی منادی کرو، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیادہ بھی یعنی پیدل بھی، اور نہایت لاغر اونٹنیوں پر بھی، جو پہنچیں گے دور دراز گہرے پہاڑیوں سے. عزیزان محترم سوچئے گا، تصور کیجئے گا، ہزاروں سال پہلے جہاں کوئی کسی قسم کی آبادی نہ بستی ہو، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل پڑے، اور جب اپنی اولاد کو وہاں پر آباد کرنے لگے تو انہوں نے فرمایا ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے رب، کیا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اس وقت کی دعا ابراہیم علیہ السلام کی اور آج کے حالات کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک آیت بھی اگر یعنی جس کے دل میں سنسیئرٹی یعنی کہ انصاف پسند اور جس کا دل یعنی کہ سچا ہو، یہ ایک ہی بات انشاءاللہ اس کے ایمان لانے کے لیے کافی ہوگی. کیا فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا کہ اس بستی میں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا جب حکم دیا گیا تو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور جب کہا گیا کہ یہ امن والے شہر میں نماز قائم کرنے کے لیے بات کہی گئی. اسی طریقے سے یہاں پر پھر سورہ ابراہیم میں جو دعا فرما رہے اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے ایک بن کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام کرے تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. تو عزیزان محترم صدیوں پہلے مانگی گئی دعا، اور اس وقت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. ایک پہاڑ، بالکل پہاڑیوں کے بیچوں بیچ ایک گھر اللہ رب العزت جس کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرا گھر، اور اس کا سلسلہ یعنی لوگ جگہ جگہ سے دور دراز علاقے سے پیدل سواریوں پر ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر آ رہے ہیں. یہ حج کی تاریخ ہے، یہ حج کی تاریخ ہے. حج کی فضیلت کے بارے میں اگر اس کو جاننا ہے عزیزان محترم، ایک حدیث میں پڑھ کر اس کی فضیلت
کے بعد انشاءاللہ جو بات میں نے بیان فرمائی تھی کہ حج مبرور کیا ہے اس پر میں بات کہوں گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کے شدید مخالف تھے، کٹر دشمن تھے، اور بہت ساری اذیتیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ فتح مکہ سے بالکل پہلے انہوں نے اسلام لانا چاہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ایمان لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ہیا، کیا ہوا کہ تم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ میرے سابقہ گناہ کیا معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کفر کرے، شرک کرے، یعنی کہ ایمان وہ نہ لائے، ایمان لانے سے پہلے اگر وہ چاہے کافر ہو یا مشرک ہو، لیکن جب وہ ایمان لائے تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرے اس کے بھی سارے گناہ معاف ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرے اس کے بھی سارے گناہ معاف ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حج صحیح طریقے سے ادا کرنے والا شخص کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ابھی ابھی اپنی آنکھیں کھولی ہے، یعنی ابھی ابھی اس دنیا میں اس کی ولادت ہوئی۔ تو عزیزان محترم، اتنا عظیم مقام، اتنا عظیم مرتبہ ایک حاجی کا اللہ رب العزت کی جانب سے جو ملا ہے کیا وہ ایسے ہی ملا ہے؟ کیا حج کرنے والوں کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں؟ عزیزان محترم، اگر ہم دیکھیں گے، اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں گے کہ حج کے جو احکام، جس طریقے سے حج کی عبادت کو ڈیزائن کیا گیا، جس طریقے سے حج کی عبادت کو کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، ایک ایک عبادت پر، ایک ایک طریقے پر اگر ہم غور کریں گے تو جو بنیادیں جو بتائی گئی ہے اسلام کی، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری عبادتوں کی انتہا ان چند دنوں میں بالکل کلائمیکس کے لیول پر، بالکل ایک دم ٹاپ لیول پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ حاجی حضرات وہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز توحید۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ ایک اللہ کو رب ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ حاجی حضرات یہاں سے جب جاتے ہیں تو ان کی زبان پہ جو تلبیہ جاری ہوتا ہے، مینا سے لے کر تمام حج کے اختتام تک صرف ایک ہی تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عزیزان محترم، یہی تلبیہ تمام مجمع میں تمام لوگ گونجے گا، سارے مکہ سے مینا، مینا سے مزدلفہ، مینا سے عرفہ، عرفہ سے مزدلفہ، مزدلفہ سے جمرات، جمرات سے پھر یعنی کہ طواف افادہ، تمام جتنا بھی ہم حج کے دوران جو بھی ہمارے مناسک رہیں گے، صرف ایک کلمہ یعنی توحید، پوری کی پوری توحید کی ورد لگائی جاتی ہے۔ اور عزیزان محترم غور کیجئے گا کہ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو اس کے نزدیک یعنی کہ کسی قسم کی تفریق نہیں ہوتی، اور حج کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کالا، گورا، امیر، غریب، کسی کا بھی کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ بال اس کے بالکل کھلے ہوئے ہیں اور صرف ایک ہی امید میں ہے کہ میری زندگی جو ساری گزری ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، اس کے آگے آج میں حاضر ہوا ہوں
اور اس کی یہی التجا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ عزیزان محترم، حج میں ہم دیکھتے ہیں کہ حج میں جو سر ہے اس کو بالکل یعنی کنیکٹڈ لگا ہوا، کوئی ٹوپی یا کوئی چیز ڈھکنے کا حکم نہیں، ڈھکنے کی اجازت نہیں۔ خواتین کا مسئلہ الگ ہے۔ ایک تو ہے کہ اس طریقے سے بیان کیا گیا، ہم اسی طریقے سے عمل کریں گے، لیکن کچھ چیزیں جو بتائی گئی ہے اس طریقے سے کرنے کی، اس کے پیچھے حکمتیں بھی ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس دور میں، اور کم و بیش آج بھی ہم عرب میں دیکھیں گے کہ مرد حضرات بھی اپنے سر کو ڈھک کر رکھتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ معمول تھا کہ جو سر کو ڈھک کر نہیں رکھے گا وہ غلاموں کی علامت تھی، اور جو سر کو ڈھک کر رکھے گا وہ شرفاء اور یعنی بڑے لوگوں کی پہچان تھی۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے جب آئیں گے، جب ہمیں کھڑینا ہے تو غلام بن کر کھڑینا ہے۔ ایک غلام کی کیفیت، ایک غلام کا تصور انسان کے ذہن میں آ جائے، یہی چیز اللہ رب العزت کی جو حج کے احکام ہیں ہمیں ہر عمل میں دکھائی دے گی۔ یعنی سلا ہوا بالکل نہ، جو کپڑا جو بالکل سلا ہوا نہیں ہے، دو بالکل سفید چادریں، بالکل بال بکھرے ہوئے، ایک اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم وہاں پر جا رہے ہیں۔ اور حشر کے میدان کی ہمیں یاد بالکل آتی ہے کہ وہاں کوئی کسی کا نہیں، جیسا کہ ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ بار بار یہاں کوئی کسی، حشر کے میدان میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، وہاں پر بھی انسان بس اپنی مغفرت کی طلب میں۔ اور حج کا اگر ہم لب لباب دیکھیں گے تو صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہے وہ صرف دعا ہے، دعا دعا دعا۔ تو اس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید۔ اسی طریقے سے نماز ہے، پانچوں وقت جب ہم نماز پڑھتے ہیں، حج کی مشقت کو اگر ہم دیکھیں گے تو نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ مشقتیں بالکل ہلکی نظر آئیں گی۔ جس طریقے سے حاجی مکہ سے مینا، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، یعنی بیک ٹو بیک، ذری بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی راحت ملتی نہیں کہ پھر اٹھو پھر چلو، پھر اٹھو پھر چلو۔ یعنی اس طریقے سے جو کاوشیں، جو محنتیں حج کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ ایک جسمانی عبادت یعنی عبادت بدنی کی بھی وہ انتہا ہوتی ہے۔ عبادت قلبی، جس طریقے سے عقیدہ ہم لے کر، تلبیہ ہم لے کر چاروں طرف یعنی پورے حج کے دوران ہم ایک تلبیہ لگاتے ہیں، جس طریقے کی تگودو ہم کرتے ہیں، تو عبادت بدنی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مال، یہ وہ عبادت ہے جس میں مال بھی درکار ہے۔ انسان اپنی یعنی بڑی محنتوں سے، بچت سے، کئی چیزوں کو روکتے ہوئے، یہ اور بات ہے کہ صاحب استطاعت لوگ بھی ہیں جنہیں بآسانی سے حج نصیب ہو رہا ہے، لیکن ایسے بہت سے حضرات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کے لیے پیسے یعنی کہ بہت ہی یعنی مشکل سے جمع کیا ہوا ہے، وہ پوری پونجی اللہ کی رضا کے خاطر وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے عزیزان محترم، حج کی جو عبادت ہے وہ تمام عبادتوں کو ملا کر ایک عبادت ہے، حج۔ تو عزیزان محترم، یہ تھی حج کی عبادت۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حج مبرور کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس لہ الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ حج مبرور کیا ہے؟ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ حج مبرور کا معنی یہ ہے کہ بندہ حلال کی کمائی سے اپنا حج کرے، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے بتایا گیا ہے حج کو اسی طریقے سے ادا کرے، یعنی فسق، فجور، فحش، بدگوئی، جدال، جھگڑا، فساد، ہر چیز سے وہ بچا رہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، وہ کوئی بے حیائی، گندگی کا کام نہ ہو، ولا فسوق، کوئی فسق کا کام نہ ہو، ولا جدال فی الحج،
اور وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور زیادہ راہ اختیار کرو، اور سب سے بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِی، میرا تقوی اختیار کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والے لوگوں میرا تقوی اختیار کرو۔ عزیزان محترم، ہم دیکھیں گے کہ حج مبرور وہ ہے جو بندہ حج کرے اس کے اندر تقوی کے اوصاف، تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، جو گناہ وہ پہلے کرتا تھا وہ گناہ سے باز آ جائے، وہ گناہ سے نفرت کرنے لگے، وہ گناہ کو چھوڑ دے، اور جو نیکی کرنے سے کتراتا تھا اس کے اندر نیکی کا شوق، نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یعنی کہ خلاصہ اگر کہا جائے تو پہلے کے بنسبت وہ اور زیادہ اچھا ہو جائے، تو یہ حج کے قبول ہونے کی علامت ہے، حج مبرور کی علامت ہے۔ تو عزیزان محترم، اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ آج ہمارے اور میرے اور آپ کے نزدیک جو ایک عام تصور ہے، یعنی کہ کہنا تو نہیں چاہیے کہ ہمارے پاس یعنی کہ ہندوستان سے جو زیادہ تر حاجی جا رہے ہیں، الحمدللہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نوجوان بھی حج کے لیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ان کے شوق میں اور اضافہ فرمایا، اور نوجوان آگے یعنی حج کی توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں نصیب ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اور جو یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ حج کرنا گویا کہ یعنی کہ بالکل گناہوں سے پاک ہو گئے۔ یقیناً جیسا کہ حدیث ہے گناہوں سے پاک ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو زندگی میسر آ جائے اور زندگی جینے لگے تو اس کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ وہ دین کے احکام پر عمل کرے اور لوگوں کو اس کی تلقین کرے، اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی محنتوں سے جس طریقے سے اس نے حج ادا کیا ہے، آگے کی زندگی میں بھی وہ اپنی جان کی بازی لگائے، آگے کی زندگی میں بھی اپنا مال وہ خرچ کرے، آگے کی زندگی میں جس طریقے سے اس نے حج میں صبر کیا ہے آگے کی پوری زندگی میں بھی وہ صبر کرے۔ یہی وہ چیز ہے جو میں اب آخری پڑاؤ پر اپنی بات آخری پڑاؤ پر پہنچ چکا ہوں۔ خطبہ حجت الوداع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو حجت الوداع پہ آن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اگر اس کی تشریح کی جائے تو دنیا میں جتنے قوانین، اچھے قوانین بنے ہیں، وہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ حجت الوداع کے خطبے کی تشریح ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر میں ایک سپریٹ لیکچر رکھوں گا عن قریب۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے جتنے قوانین ہیں اس کا حوالہ انشاءاللہ، اور قرآن کریم کی آیات کا، اور حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں ساری باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان محترم، کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مخاطب کیا ہے وہ چیز بڑی ہی غور طلب ہے۔ ایک اہم نقطہ، جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج اکرام کے مجمع کو مخاطب کیا ہے، اے لوگوں، شاید کہ اگلی بار میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں، میری بات کان کھول کر سن لو۔ عزیزان محترم، جب ہمارے عزیز، ہمارے والدین اس طریقے سے بلا کر اگر کہیں کہ شاید میں اگلے سال نہ رہوں، میری بات کان کھول کر سن لو، تو ہم کس سیریسنس کے ساتھ، کس سنجیدگی کے ساتھ ہم سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہمارے والدین سے بھی زیادہ عزیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ تو اے حجاج کرام جو حج کے لیے جا رہے ہیں، جو خطبہ آپ سنیں گے عرفہ کے میدان میں، 80% وہ خطبہ کاپی ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج بھی غور کیجئے گا آپ اس بات کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شاید میں تمہارے درمیان میں اگلے سال موجود نہ رہوں،
میری بات کان کھول کر سن لو. کیا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہ کسی عرب کو عجم پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے. اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محترم وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہو، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہو. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سود، کسی بھی قسم کا سود حرام ہے، اور میرے یعنی میرے گھرانے سے جو بھی سود تھا آج میں اسے معاف کر دیتا ہوں. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر حاضر ہے وہ غائب کو سنا دے. ہو سکتا ہے کہ جو تم لوگ سن رہے ہو اور جو یہاں موجود نہ ہو، آپ کے سنانے کے بعد وہ آپ سے زیادہ بات کو سمجھے. کسی کا فہم زیادہ ہوا کرتا ہے. تو عزیزان محترم، روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ سننے کی دیری تھی کہ اونٹ کا رخ، سواری کا رخ جس جانب تھا اس جانب سے دوسری جانب پھیرنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ نکل پڑے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے. تو عزیزان محترم، یہ وہ چیزیں تھی، اور بھی بہت سی چیزیں خطبہ حجت الوداع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم باتیں فرمائی ہیں، لیکن وقت کی تنگی ہے، اسی لیے میں مختصر اور زمانے جاہلیت کے ساری چیزیں میری ایڑیوں کے تلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طریقے سے عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یعنی کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو عزیزان محترم، آج ہم اپنے معاشرے میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہمارے نزدیک یعنی ایک دوسرے سے بڑھ کر جو سوچ رکھنے والے ہیں، کیا وہ لوگ موجود نہیں ہیں؟ اور اسی طریقے سے کیا ہمارے نزدیک، کیا ہم امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والے لوگ، کیا ہم اپنی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں کہ شادیوں میں جس طریقے کے رسم و رواج اور جس طریقے کے جہیز کی لعنتیں ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو چکی ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم عورتوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آ رہے ہیں؟ آج بھی ہمارا جو ذہن ہے بالکل بائزڈ ہے، بالکل یعنی کہ عورتوں کو یعنی ایک حقیر چیز ہم سمجھتے ہیں، اور ان کو کس طریقے سے اہمیت ہم دے رہے ہیں، اور دین ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، کیا وہ بالکل دونوں بالکل ٹھیک ہے؟ یہ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتی، اللہ رب العزت بھی ان کے حالات نہیں بدلتا. تو عزیزان محترم، آج ضرورت ہے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی کہ جو معاملات، جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، اس کا اہم سبب کیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی جگہ یہ بیان فرمایا ہے کہ مومنین کا وہ ولی ہے، اور جس کا اللہ ولی ہوا کرتا ہے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اصل چیز یہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملات کو جب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جس طریقے سے اس معاملات کو صحیح کرنے کے طریقے موجود ہیں، انہی طریقوں کو ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے ہم اس طریقے کو اپنائیں. اللہ رب العزت نے جو چیز بیان کی ہے حج کے موقع پر، اگر ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھیں گے تو کیا ہے، 13 سال کی مکہ کی زندگی میں ہر قسم کی تکلیف قریش کی جانب سے مسلمانوں کو دی گئی.
تو مسلمانوں نے کیا کیا اس وقت؟ جو ایمان لائے انہوں نے کیا کیا؟ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کی. جیسا کہ میں نے حدیث میں بیان فرمایا تھا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان لایا، جس نے ہجرت کی اور جو حج کیا اس کے تمام گناہ. تو جو ہجرت کی وہ کس لیے کی؟ وہ صرف اس لیے کی کہ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہو. وہاں پر ریلیجس پرسیکیوشن ہوا، یعنی دین پر عمل کرنے کی آزادی جب چھن جا رہی تھی تو انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، بار کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، مال جائیداد حتیٰ کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور دین پر عمل کرنے کی ترجیح. آج ہمیں دین پر عمل کرنے کے لیے کون روک رہا ہے؟ اگر آج بھی ہم اپنے دین پر عمل کرنے لگے تو اللہ کی مدد دور نہیں ہے. عزیزان محترم، یہ وہ چیز ہے، عمل وہ چیز ہے جس کے لیے نہ کسی قابلیت کی ضرورت ہے، نہ کسی صلاحیت کی ضرورت ہے، نہ کسی معاش کی ضرورت ہے. بس اللہ رب العزت پر عقیدہ درست کر لے، نمازیں قائم کر لے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کر لے، پڑوسی کے ساتھ معاملہ اچھا کر لے، لین دین تجارت جتنے بھی شعبے چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ رب العزت نے جو دین میں احکامات دیے ہیں اس پر عمل کر رہے، اللہ کی مدد آج بھی بالکل قریب ہے. عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ہم جس طریقے سے دوسرے لوگ مشکلوں کو حل کرنے کی ترکیبیں اور طریقے ڈھونڈتے ہیں، ہم بھی اسی چیز کو اپنائے ہوئے ہیں. عزیزان محترم، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مدد چاہنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، ہمیں اسی طریقے سے مدد مانگنی ہے. تو عزیزان محترم، حاجیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ حج سے واپس لوٹیں تو دین کے دائی بن کر لوٹے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے دو قسم کے لوگ آتے ہیں. ایک رحمان کا مہمان بن کر آتا ہے جسے اللہ رب العزت خود بلاتے ہیں. دوسرا رحمان کا مہمان نہیں بلکہ گھسپیٹیے کی طریقے سے آتا ہے، گھس کر آتا ہے. دونوں کو پہچاننے کا طریقہ اہل علم بتاتے ہیں کہ جو شخص حج کر کر واپس آ جائے اور اس کی سابقہ زندگی سے یہ زندگی حج کے بعد کی زندگی بہتر ہو جائے اور نیک کام کرنے لگے تو سمجھنا کہ وہ رب کا مہمان تھا. اور جو شخص حج کرنے کے باوجود آ کر اپنی زندگی جیسی کی تیسی اور بعض معاملات میں اس سے بدتر ہو جائے، اپنا حق یعنی جن کا حق ہے وہ حق ادا نہ کرے اور جھوٹ بولنے لگے اور فسق و جدال میں مبتلا رہے، تو وہ دراصل رب کا مہمان نہیں تھا بلکہ وہ گھس کر آیا تھا اور رب نے اسے دھکے مار کر باہر دیا. تو عزیزان محترم، ہمیں یہ چاہیے کہ اس حج میں جو بھی مسلمانوں کے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہیں ان کے لیے دعا کرے، خاص کر خود کے لیے بھی دعا کرے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ہم جو ہے سو نیک عمل کرنے والے بن جائیں اور امت مسلمہ کلیہ طور پر جہاں جہاں پریشان ہیں اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ رب العزت جو صاحب حج کے لیے روانہ ہوئے ان کے حج میں آسانی پیدا فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کی دعائیں قبول کرے اور انہیں ہمارے حق میں دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.